السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ دہشت گردی کے حوالے سے آپریشن ہونا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اس دفعہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں چھوڑا جائے گا جو اس حوالے سے اختیار نہیں کیا جائے گا۔ یہ اب دہشت گردی نہیں ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر ایک بالواسطہ جنگ ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اور اب اس سے نبٹنا بھی ہے اور اس سے ملک کو محفوظ اور پرامن بھی بنانا ہے۔ قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر یہ سب باتیں جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں۔ وہاں پر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان سے آ رہے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 12 سال سے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اسی طریقے سے اب بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اجیت ڈوول نے جو فلسفی دی تھی اب اس پر مکمل طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر عدم استحکام کے لیے کوشاں ہے، اور اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ پر مذموم بھی ہیں اور قابل مذمت بھی ہیں۔ جس طریقے سے بلوچستان کے اندر واقعات رونما ہوئے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ شناختی کارڈ دیکھیں اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ماریں۔ ایسے لوگوں کا کلا کما ہونا چاہیے۔ سیاسی مسائل اپنی جگہ پر ہیں، سیاسی جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، لیکن دیکھنے کی یہ بھی بات ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے برسر اقتدار رہی ہے، اور بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے بعد پھر اپوزیشن میں جا کر اسی چیز کو اچھالا جاتا ہے جس کے وہ خود بھی مرتکب ہوئے ہوتے ہیں۔ کے پی کے کی صورتحال جو ہے وہ اسی نوعیت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر اب حالات جو ہیں وہ اتنے دگرگوں ہو گئے ہیں کہ شام کے اوقات میں نکلنا ناممکن ہے۔ اس وقت بھی ٹانک اور اس سے ملکہ علاقوں میں کرفیو جو ہے اس کا نفاذ ہے، اور ظاہر ہے ایک کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان اپنی جگہ کے اوپر موجود تھا، اس کے اوپر عمل درآمد ضروری تھا، اور یہی بات کل آرمی چیف نے بھی کہی کہ گورننس کے جو خلا ہیں ان کو فوج جو ہے وہ اپنے شہداء اور ان کے خون سے جو ہے وہ پر کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک چلے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کے اندر چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسا سیاسی نظام ہے کہ جس کے اندر مخلوط حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومتیں بھی مختلف پارٹیوں کی ہیں، تو ایک ہم آہنگی جو ہے وہ بنیادی ضرورت تھی۔ جب تک ساری جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں ایک پیج پر نہیں ہوں گی تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا ہے کہ ایک فیصلہ اچھا کیا تھا کہ وہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں جائیں گے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ نہیں آگے بڑھ سکا اور وہ نہیں گئے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم دستیاب ہو رہا تھا جہاں پر وہ اپنے تحفظات، اپنے خدشات، اپنی زیادتیوں، ہر چیز کا جو ہے وہ کھل کر اظہار کر سکتے تھے، اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جب حکومت کچھ کرنے پر آتی تو ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اکاموڈیٹ کرنا پڑتا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس سسٹم کو نہیں تسلیم کیا جا رہا۔ اب اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے اس کا حصہ ہوتے ہوئے بھی تو پھر معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ یہ وہ صورتحال ہے جس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان۔ علی محمد خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سوالات تو بہت سے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ وہ تمام لوگ موجود تھے جن سے آپ بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خدشات کا، تحفظات کا، اپنے معاملات کا کھل کر اظہار کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ اس اہم مرحلے پر، اس اہم موقع پر اپنی ان پٹ بھی دیتے، اور اس کے نتیجے میں معاملات آگے شاید بہتر انداز میں بڑھ سکتے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ بالکل یہ زبردست فورم تھا، اور اسی وجہ سے ڈسکشن بھی ہوئی اس پہ پارلیمنٹری پارٹی میں،
اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس میں جانا چاہیے اور وہاں اپنے خدشات سارے رکھنے چاہیے. آرمی چیف بھی ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہماری تشویش ہے, جو خدشات ہیں وہ بھی رکھیں, اور اس آپریشن یا جو بھی چیزیں انہوں نے کرنی ہے اس پہ اپنی ہم اپنا موقف رکھیں جو عمران خان صاحب کا ہے. آپریشن کے حوالے سے عمران خان صاحب ہمیشہ کبھی بھی بڑے آپریشن کے حق میں نہیں رہے. ہاں, آپ ڈائیلاگ کریں اور کوئی سرجیکل اپنے آپریشن کرنے ہیں وہ تو آلریڈی چل رہے ہیں, لیکن ہمارا موقف یہ تھا کہ جو چیزیں انہوں نے ڈیمانڈز ہیں حکومت کی, اسٹیبلشمنٹ کی, وہ وہاں سے لے کے پھر عمران خان صاحب کے پاس جایا جائے اور ان سے اس پہ اجازت لی جائے. ساتھ ہی ایک ریکویسٹ یہ بھی گئی تھی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے, عمر ایوب صاحب کی طرف سے, کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات صبح کرا دیں تاکہ ان کے ساتھ ضروری جو امور ہیں وہ ڈسکس ہو جائیں, اور اس کے بعد جب ہم اس میں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے پیچھے عمران خان صاحب کی سپورٹ بھی ہوگی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کیا وجہ یا امر مانی تھی کہ حکومت نے صبح کیوں ملاقات نہیں کروانے دی. اگر وہ ملاقات ہو جاتی تو خان صاحب کی اجازت سے ہم لوگ بھی شریک ہو جاتے, لیکن میرے خیال میں حکومت کو زیادہ سنجیدگی اس پہ یہ دکھانی ہوگی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسی مستقبل میں ایسی کمیٹیز ہوں یا ایسی. اچھا علی محمد خان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ایک ریکویسٹ گئی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے اور جو فکر ہے, آپ لوگ جتنے عرصے سے ان کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ اس سے مکمل طور پر آگاہ ہیں, سینئر پولیٹیشنز ہیں آپ کی پارلیمانی کمیٹی کے اندر. اگر نہیں بھی ملاقات ہوتی تھی تو اگر آپ لوگ چلے جاتے تو ایک ہر دو صورتوں میں آپ کا موقف جو ہے وہ بیان ہو جاتا اور یہ بھی پتہ چلتا کہ آگے سے جواب جو ہے وہ کیا آتا ہے. لیکن دکھائی یہ دیا کہ محمود خان اچکزئی اور باقی لوگوں نے جو ہے وہ شاید مخالفت کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا نہیں جانا چاہیے, اور خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ انہوں نے شاید کوئی پرانا بدلہ اتارا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. بدلے کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے الائز ہیں, اس وجہ سے ان کی نہ جانے کا بھی ایک فیکٹر تھا کہ اچکزئی صاحب وغیرہ نہیں جا رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی تو میرے خیال میں پھر شاید ہم چلے جاتے, کیونکہ پریس ٹاکس میں بات کرنا اور ہوتا ہے, میڈیا پہ بات کرنا اور ہوتا ہے, اور بالمشافہ اپنا موقف رکھنا اور ہوتا ہے. ہم اپنی قومی ذمہ داریاں نبھانا جو ہے وہ جانتے ہیں, وہاں جا کے بالکل لیڈرشپ وہی موقف رکھتی جو خان صاحب کا موقف ہے آپریشن کے متعلق, لا اینڈ آرڈر کے متعلق, ان مسئلوں کو حل کرنے کے متعلق. ان کا موقف ہمیشہ ہی رہا ہے کہ جو سیاسی فورسز ہیں ان کو آپ انگیج کیجئے, جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتا اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں. ہاں, جو آپ سے لڑ رہا ہے ظاہر ہے آپ کو مجبوری کے عالم میں اپنا دفاع تو کرنا ہے, اور وہ 2014 اے پی ایس کے بعد خان صاحب نے سپورٹ کیا تھا. جی, خان صاحب کے ساتھ ہماری اگر ملاقات ہوتی تو اس سے زیادہ ظاہر ہے اس ساری چیز کو ایک تقویت ملتی کہ عمران خان صاحب بھی اس ڈائیلاگ کے پیچھے کھڑے ہیں. اگر حکومت سنجیدہ تھی یا سنجیدہ ہے ابھی بھی مستقبل میں بھی, تو ان کو خان صاحب سے پراپر انگیج کرنا چاہیے اور ان کو باہر لانا چاہیے تاکہ ان چیزوں پہ ساری بڑی لیڈرشپ بیٹھے اور فیصلے کرے. لیکن آپ ان کے اپنے لوگوں کو ان سے ملنے کے روادار نہیں ہیں اور پھر ہم سے آپ تعاون بھی چاہتے ہیں, یہ تو عجیب سی بات ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. آپ کو تحریک انصاف کا تعاون چاہیے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, جس کے ایک صوبے میں حکومت ہے, جس کے 90 کے قریب جو ہے ایم این ایز ہیں, اور جو ہے 2-2.5 کروڑ سے اوپر کے قریب وہ ووٹ لے چکی ہے, اور اس کو قوم کو ضرورت ہے کہ اداروں کے ساتھ قوم کھڑی ہو, اور آپ ان سے بات بھی نہیں کرتے اور ان کے لوگوں کو ان سے ملنے بھی نہیں دیتے. تو اس کا تو پھر مطلب ہے کہ آپ کے مطلب ہے کہ دل میں کوئی کھوٹ ہے. تو جو بات ڈیفنس منسٹر نے کی ہے وہ ذرا اپنی منجی تلی ڈانگ پھیریں کہ کیا وہ لوگ صاف دل کے ساتھ اس معاملے کی طرف آ رہے ہیں. اگر وہ صاف دل کی طرف آ رہے ہیں, صاف دل سے آ رہے ہیں, تو پھر ڈیفنس منسٹر کو چاہیے تھا یا ان کی جماعت کے سینئر لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا عمران خان صاحب سے نہیں, ملاقات. اب اس میں علی محمد خان صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرف یکساں ہی ہے, اس لیے کہ اگر بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتے اس لیڈرشپ کو, نہ حکومت کو تسلیم کرتے ہیں, گو کہ اب سب اس نظام کا حصہ ہیں, اس پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں, اس پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو بھی آپ لے چکے ہیں, سب کچھ اپنی جگہ کے اوپر چل رہا ہے, سسٹم سے ہی راستہ نکلتا ہے. اور یہ راستہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی آئی تھی اور اپنی جسے کہتے ہیں کہ ایک سوچ کے تحت وہ مس ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں اگر اس کو بہتر مینج کیا جاتا حکومت کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی, تو شاید ہماری وہاں بیٹھک ہو بھی جاتی, لیکن اس طرح سے مینج نہیں ہو سکا حکومت کی طرف سے بھی. اور ہماری طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ایک ذمہ داری پوری کی گئی تھی, لیٹر لکھ دیا گیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے, لیکن یہ بھی مت بھولیے کہ سارا بڑی عجلت میں تھا, کیونکہ
صبح ہی اس کی میٹنگ کی اطلاع آئی اور صبح ہی پھر اس کے بعد دوپہر کو میٹنگ کرنی پڑی اور اس کے بعد نام دینے پڑے, خان صاحب سے ملاقات کی ریکویسٹ ڈالنی پڑی. اگر تو حکومت ان معاملات میں سنجیدہ ہے تو آپ ایمرجنسی بنیاد پہ کام نہ کریں, آپ کم از کم 1-2 دن کا گیپ رکھیں, آپ لیڈرشپ سے ملاقات کا موقع دیں, خان صاحب کو باہر لے کے آئیں, انگیج کریں. اس کے بعد جب پوری پولیٹیکل لیڈرشپ جب ایک پیج پہ نظر آئے گی دہشت گردوں کو, آدھی تو جنگ وہ ادھر سے ہار جائیں گے کہ پوری قوم کھڑی ہے. اس وقت تو آپ دیکھ لینا کہ آپ نے ایک بڑا ایکٹیویٹی کی ہے اور ملٹری لیڈرشپ بھی آئی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی وہاں موجود تھی, باقی جماعتوں کی تحریک انصاف نہیں تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ قوم تو پوری اب آپ ساتھ کھڑا نہیں کر سکے نا, آپ تحریک انصاف کو اس طرح ساتھ لے کے نہیں جا سکے. آپ انگیج کرنا چاہتے تھے, آپ بات کرنا چاہتے تھے, اور ہم بھی کوئی انکار تو نہیں کر رہے کہ ملک کی خاطر ہم نے بیٹھنا نہیں مجھے ہے. ایک بریک لینا پڑ رہا ہے علی محمد خان صاحب, میں بریک سے واپس آتا ہوں, اس پہ ایک سوال ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. اچھا علی محمد خان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کہتے ہیں انگیج کیا جائے, بانی پی ٹی آئی کو کیسے انگیج کیا جائے؟ 2 واقعات جب وہ وزیر اعظم تھے درپیش ہوئے تھے, کرونا اور 27 فروری کا, اور پولیٹیکل قیادت کو بلایا گیا تھا اور بانی پی ٹی آئی نہیں آئے تھے, اور نہیں وہ جب کسی اور پولیٹیکل اینٹی کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ ندیم صاحب, ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے, صرف ایک ہی 2 واقعات کو لے کے نہیں ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے. میرے خیال میں بہت کچھ ہو گیا ہے اور رژیم چینج ہو گئی ہے, بیچ میں 2 حکومتیں چلی گئی ہیں, خان صاحب خود 6 دنوں سے جیل میں ہیں, گولیوں کا بھی شکار ہوئی. یہ تو لوگوں نے ویسے مذاق ہی بنا لیا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو گولی لگی ہے, کسی کے کان پہ جوں رینگی ہے. اگر ایک سابق وزیر اعظم کو گولی لگی, اللہ نے اس کی جان بچائی, جان چلی جاتی خدا نخواستہ معاذ اللہ, پھر کیا ہوتا؟ اگر یہ گولی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی اور بڑے عہدیدار کو لگے, اس پہ تو پورا نظام ہل جائے, تو کیا سابق وزیر اعظم کی کوئی سینکٹی نہیں ہے؟ تو بڑی چیزیں ہوئی ہیں ندیم صاحب, ان چیزوں سے آگے جانا ہوگا. خان صاحب نے کسی ایسی ایکٹیویٹی سے انکار نہیں کیا, لیکن ہر کوئی شخص جو ہے وہ عزت چاہتا ہے, اور ہر کوئی نہیں, شخص یہ چاہتا ہے کہ اب اس جو کو proper engage کیا ملاقات جائے. ہوئی ہے, اس ملاقات کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہی ہے کہ نہیں گئے, ٹھیک کیا ہے. ان کو یہ ایک غیر منتخب حکومت ہے, ان سے بات ہی نہیں کی جا سکتی. تو پھر آپ بتائیں نا کہ یہ تو ٹھیک ہے, آپ اپنی جگہ چلتے رہیں, وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے اور معاملہ یہی رہے گا. نہیں, جب آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بناتے ہیں اور پراپر ایک ماحول بناتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ اب آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو اگر اگلے ہفتے مثال کے طور پہ اگلی جمعرات کو کوئی آپ نے میٹنگ رکھنی ہے, بیچ میں آپ کے 3-4 دن کا گیپ ہے, آپ انگیج کیجئے اپوزیشن کی لیڈرشپ کو, آپ ہمیں انگیج کیجئے, ہم خان صاحب سے جا کے ملتے ہیں, ہمیں آپ راستہ دیجئے وہاں ملنے کی, ملاقات کی. میں تو چلو یا کچھ اور لوگ وکیل ہونے کی وجہ سے جا کے مل لیتے تھے, میری تو خیر 4-1 مہینوں سے میری بھی پابندی ہے, مجھے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا اڈیالہ کی انتظامیہ کی طرف سے. لیکن اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے دیا جائے, وہ وہاں خان صاحب سے بات کریں گے اور اس کے بعد آپ ایک فروٹفل ریزلٹس دیکھیں گے. اور خان صاحب کو جیل میں کیوں تھا؟ نہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا علی محمد خان صاحب, یہ بھی دیکھیں, نہیں علی محمد خان صاحب یہ بھی دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنا ویٹ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے پلڑے میں ڈالا ہے, اپنی پارلیمانی پارٹی کے پلڑے میں نہیں ڈالا کہ جو جانا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہیں, انہوں نے صحیح کیا ہے, یہی ہونا چاہیے تھا. پارلیمانی پارٹی کو کس نے کہا ہے کہ وہ جائے؟ نہیں, میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو جب ایک چیز ہو گئی اس کے بعد تو ظاہر ہے آپ اس کو آپ اس طرح سے ٹھیک تو نہیں کر سکتے. جب ایک فیصلہ ہو گیا کہ اب نہیں جانا, تو وہ تو پھر خان صاحب نے کیا کہنا تھا. خان تو ایک دفعہ جب خان صاحب نے جب ان کو کنوے ہو گیا کہ نہیں گئی آپ کی پارلیمنٹری پارٹی, نہیں گئی یا آپ کی پارٹی نہیں بیٹھی, تو ظاہر ہے انہیں پارٹی کو بیک کرنا تھا. اگر آپ پہلے سے انگیج کرتے, ہمیں ان سے ملاقات کا موقع ملتا, ڈسکشن ہوتی. مستقبل میں اگر آپ نے ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بجائے اس کے کہ لیڈرشپ سے ملائیں, عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں, پیرول پہ وہ باہر آ سکتے ہیں, ان پہ غلط کیسز ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ آپ نے کون سا جو ہے وہاں بڑے کوئی آپ نے جیت فقہا بٹھائے ہیں جنہیں عمران خان صاحب پہ کیسز سب کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے, فیک کیسز 2 نمبر آپ نے بنائے ہوئے ہیں, اور آج عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کے لیے تیار ہو, کل وہ باہر ہوں گے. تو اس طرح نہ کریں. اگر آپ سنجیدہ ہیں ملک کی بچاؤ کی سلامتی کے اس کام میں, تو پھر آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر سے بات آپ کو کرنی پڑے گی, اس کو باہر لانا پڑے گا.
اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کچھ فیصلے کل ہوئے ہیں، ان فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہوگا، لیکن ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں، جس طریقے سے ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا، جس طریقے سے بسوں سے اتار کر لوگوں کو مارا گیا، جس طریقے سے چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طریقے سے کانوائز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو اب ایک بالواسطہ جنگ ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، تو اب یہ لڑائی لڑنی ہوگی اور ان کو ختم کرنا ہوگا۔ سیاسی فورسز الگ ہیں جن کو آپ انگیج کر لیجئے۔ نہیں، آپ کی بات درست ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ انگیج بھی کریں، جہاں آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے لڑنا ہے وہ آپ لڑتے بھی ہیں۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی نئی شفٹ ہے اس ساری چیز میں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ لارج سکیل آپریشن کی، جس میں آئی ڈی پیز بنتے ہیں اور لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے، لوگ بے گھر ہوتے ہیں، اس طرح کے آپریشن کی خان صاحب اس کے حق میں نہیں ہے، اور میرے خیال میں شاید اس طرح کا کوئی آپریشن فی الحال تو نہیں ہے۔ سرجیکل آپریشن یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا بھی پڑے گا، اور جو دہشت گرد ہے یا جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، جو سیاسی فورس نہیں ہے بلکہ وہ ملک سے علیحدگی چاہتا ہے یا ملک کی تباہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر آپ کے پاس دوسرا پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا اس کے خلاف۔ جو اس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردوں کو یہاں لا کے آباد کیا جائے، اور پھر لایا بھی گیا، آباد بھی کیا گیا، اور یہاں آ کے اسی کام میں مصروف ہو گئے جو انہیں آتا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ ایک پرائیویٹ ملیشیا جو ہے وہ بنائی جائے اور ایک تحفظ کی لیئر جو ہے وہ قائم کی جائے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دور حکومت میں ہونے والا وہ فیصلہ غلط تھا اور اسی کی خمیازہ آج بھگتا جا رہا ہے؟ ندیم صاحب دیکھیں، یہ واضح بچکانہ باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری دور میں ایسا کوئی فیصلہ ہوا نہیں تھا، صرف انڈر ڈسکشن تھا، اس پہ اعتراض ہوا ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے اس میٹنگ میں، خان صاحب نے اس کو مؤخر کیا، یہ اکتوبر 2021 کی بات ہے، اور اس کے بعد وہ میٹنگ ختم ہو گئی، پھر ہماری حکومت چلی گئی۔ لیکن دیکھیں، کامن سینس کی بات سمجھیے نا، آج یہ جو حکومت ہے، کیا یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ فیصلے اکیلے کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ فوج کے ساتھ مل کے اور مشورے سے کر رہی ہے؟ ہمیشہ ایسی معاملات میں فوج، اسٹیبلشمنٹ، حساس ادارے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو حساس اداروں کی فوج کے سربراہان تھے، ان کی طرف سے تجویز تھی کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے۔ جب پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی تو ہم لوگ اس پہ متفق نہیں ہوئے۔ ہمارے بار میاں صاحب آئے، میاں صاحب کے دور میں منظوری ہو گئی، میاں صاحب نے الاؤ کر دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بچکانہ سوچ ہے کہ ہم میاں صاحب پہ ڈالیں، میاں صاحب والے ہم پہ ڈالیں، ہم کہیں کہ باجوہ صاحب نے کیا، یہ لوگ کہیں کہ نہیں فیض نے کیا۔ دیکھیں، سب جو ایک دور میں ملٹری اور سول ملٹری لیڈرشپ اکٹھے بیٹھ کے مشورے کرتی ہے، آج بھی کرتی ہے، پہلے بھی کرتی تھی اس طرح کے معاملات میں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہمارے دور میں منظوری نہیں ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب کے دور میں اس کی منظوری ہوگی اور یہ کام سٹارٹ ہو گیا۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر شہباز شریف کے دور میں انہوں نے منظوری دی تھی تو وہ ملک دشمن تھے، انہوں نے کچھ سوچا ہوگا، جو چیز غلط ہو گئی۔ اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ کیا بلیم گیم کرنی ہے یا آگے چلنا ہے؟ اگر آگے چلنا ہے تو آگے کا راستہ اڈیالہ سے اٹھ کے گزرتا ہے۔ قیدی نمبر 804 عمران خان سے بات کریں، ان کو باہر لے کے آئیں، بیٹھیں اور اپنی انا کے ہمالیہ سے نیچے اتریں۔ بہت ہو گیا، ظلم بہت ہو گیا، اب پاکستان ٹھیک کرنے کی، بچانے وہ کی، جو سلامتی کی بات کریں۔ انا کا ہمالیہ ہے نا، وہ آپ کا سب سے زیادہ اونچا ہے، آپ تو اپنے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، میں مانے تو صحیح نا، آپ یہ تو مانیں کہ دو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان دو پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ نان ایگزسٹنٹ ہیں، ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے، ان سے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے، تو پھر کیسے چلے گا؟ صاحب ایسا نہیں ہے، ایسا کس نے کہا ہے، کب کہا ہے؟ آپ کا ریکارڈ سارا یہی ہے، جب دیکھو آپ کہتے ہیں ہم نے ان سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ بات کے لیے تیار ہوں تو دونوں طرف سے ہو جائے گا۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ دشمن نہیں، اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہا ہے، اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دشمن ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ کرتا ہے، اور جس طریقے سے بھارت وہاں پر ایکٹیو ہوا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی گزارشات کرنے کے بعد افغان حکومت کے، کیا ان لوگوں کو
اب ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے؟ اور اگر جس طریقے سے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر افغانستان کچھ نہیں کرتا تو ان کے اندر جا کر ان لوگوں کو جو ہے نشانہ بنایا جائے جو ہمارے ملک میں آ کر اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق بن گیا تھا، اور عمران خان صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے. کسی کی خواہش، کسی کی ماں پہ ایک اور آگ کا سمندر گرم نہ کریں، اور مفت کی لڑائی افغانستان سے مول نہ لیں برائے کرم، کیونکہ اس سے پھر خیبر پختونخوا، بلوچستان، پورا ملک جلے گا. ایسا نہ کریں. ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق رہا ہے. جو مسئلے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے ملک سے ہمارے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کو آپ ایڈریس کیجئے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ وہاں گھسیں گے، وہاں سے پھر مسئلہ بنے گا، پھر لڑائی ہوگی، خود کچھ دھماکے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو لاشیں کس کی اٹھیں گی؟ لاشیں دونوں طرف مسلمانوں کی اٹھیں گی. یہ کون یہ پالیسی بنا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو باہر لائیے، ان سے بیٹھیے، تب یہ مسئلہ حل ہوگا. اگر آپ نے کسی کی خواہش پوری کرنی ہے تو پہلے آپ نے 2002 سے 2011-12 تک خواہش پوری کی نا. امریکہ کی جنگ میں کودے آپ. اس ملک میں کبھی کسی نے خود کش بمبار کا نام سنا تھا؟ کتنا خون بہا ہے، کتنے علماء کرام شہید ہوئے ہیں. اس لیے اس چیز کو بیٹھ کے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں آپ نے لڑنا ہے اور کہاں آپ نے بات کرنی ہے. نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے حکومت ہونے کے باوجود آپ لوگ جو ہیں کوئی ایسا نظام نہیں وضع کر سکے جو مدافعانہ قوت ہوتی دہشت گردی کے واقعات کے خلاف؟ میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، کچھ معاملات سیکیورٹی کے صوبائی حکومت کے اختیار سے اوپر کے ہوتے ہیں. جیسے بارڈر پہ کوئی پولیس نہیں کھڑی ہوتی، یا کچھ معاملات حساس اداروں کے ہوتے ہیں، دفاعی اداروں کے ہوتے ہیں. اس لیے صوبائی حکومت کا کام فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی، فیڈرل کا کام صوبائی نہیں کر سکتی. تو جو بارڈر پار سے بھی دراندازی ہوتی ہے، یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ مرکز کا رول ہوتا ہے. اس لیے اس میں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کریں، صوبائی حکومت مرکز سے تعاون کرے اور مرکز صوبے سے تعاون کرے. اچھا، یہ فرمائے گا کہ مولانا فضل الرحمان گئے، انہوں نے کہا کہ انہیں افسوس ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں نہیں تھی، اور اگر ان سے مشورہ کرتے تو مشورہ دیتے کہ وہ آئیں. آپ ان کے ساتھ آگے چلنے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا موقف بھی دیا ہے اور بات بھی کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی کوشش ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لے کر چلنے کی، وہ اتنی آسانی سے ہو جائے گی؟ آسانی سے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہوگی کہ نہیں، لیکن ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اور ان کا فیصلہ ہے، وہ گئے ہیں، بالکل انہوں نے اپنی دانش میں صحیح فیصلہ کیا ہے. ہم بھی جا رہے تھے، ہماری تو پارلیمنٹری پارٹی نے فیصلہ کیا تھا، لیکن بیچ میں چیزیں ایسی ہوگی کہ وہ پھر نہیں ہو سکا. لیکن وہاں پہ جا کے دیکھیں، کوئی وہاں پہ جا کے اپنا نظریہ بیچ کے نہیں آتا. مولانا چلے گئے، مولانا نے اپنا نظریہ نہیں بیچ کے آ گیا وہاں ملٹری پہ یا حکومت پہ فارم 47 کی. ہم بھی اگر جاتے اپنا موقف دھڑلے سے رکھتے، وہ بتاتے، ملٹری کو بھی بتاتے، حکومت کو بھی بتاتے کہ اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا، اس کو لے کے آئے، سارے بیٹھیں، ایک کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں، اور ایک میٹنگ آف دا مائنڈز کریں، ذہن اپلائی کریں، اور اس کو جو ہے ایک پاکستان کی بقا سلامتی کا سب سے بڑا ایشو سمجھ کے کریں. لیکن اگر آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے خان صاحب کو، اور اس کو ملنے تک نہیں دے رہے، پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو 100% سپورٹ بھی ملے. آپ کس دنیا کی، کس خیال کی جنت میں رہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیشہ نیک نیتی سے ہی کام آگے بڑھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دل میں بدنیت ہوں اور سمجھیں کہ آپ کو اللہ مدد کرے گا. اللہ مدد تب کرے گا جب آپ نیک نیت ہوں گے، اور نیک نیتی کے لیے ضروری ہے تمام سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ کم از کم اس نقطے پہ ایک پیش پہ ہے کہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی. آپ انگیج کریں نا. عمران خان صاحب کوئی غیر جو ہے کوئی پاکستانی تو نہیں ہے، نا ملک دشمن ہے. اس ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اس ملک کے نیشنل ہیرو ہے، بات کریں اس سے. اچھا، لیکن علی محمد خان صاحب یہ فرمائے گا کہ جب آپ کو اتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہو، اور ظاہر ہے کہ جو آن سلاٹ ہے وہ ٹائم دے گی اپنا شروع ہونے کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ بہت مؤثر اس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے مرحلے کے اوپر آپ کی جانب سے احتجاجی جو رنگ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ مناسب ہوگا؟ لیکن حالات کو دیکھ کے پارٹی لیڈرشپ اس پہ فیصلہ کرے گی. فی الحال تو پروگرام یہی ہے کہ الائنس اپنی ایکٹیویٹی کرے گی، اور الائنس کے ساتھ ہمارے یہ اسد قیصر صاحب، اور جو پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا عمر ایوب صاحب وغیرہ جتنے ہیں، 3-4 مین لیڈرشپ میں سے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو امید ہے کہ عید کے بعد یہ الائنس کے ساتھ ہماری جو جوائنٹ ایکٹیویٹی ہے وہ
تھوڑا زور پکڑے گی. یس, دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اس کا اثر لازماً ہوگا, میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اگر ملک میں حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں تو اس دوران پھر ایک بڑی احتجاجی تحریک چلانا, اس پہ جو ہے بالکل اس کا اثر پڑے گا. لیکن یہ میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے. وہ پارٹی لیڈرشپ کا, خان صاحب کا ایک پریروگیٹو ہے کہ اس پہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. فی الحال تو فیصلہ یہی ہے کہ عید کے بعد ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگی انشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دباؤ میں ہیں؟ وہ تو ایک بات مان رہے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی آ رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں شامل بھی ہوئے, اور جو اقدامات کرنے ہیں اس کو ان کا حصہ بھی بننا ہے. اس لیے کہ اگر انتظامی امور جو ہیں وہ اس طریقے سے ساتھ نہیں ملیں گے جس کا آرمی چیف ذکر بھی کر رہے ہیں کہ گورننس کے اتنے خلا ہیں کہ اس کو ہمارے شہداء اپنے خون سے پر کر رہے ہیں. لیکن جو ضروری ہوگا وہ علی امین خان کریں گے. باقی ایک دوسرے کو اپنی ڈیوٹیاں یاد دلانا نہ ہی کریں ہم تو میرے خیال میں پازیٹیو مائنڈ سے آگے جانا چاہیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ضروری ہوگا علی امین صوبائی حکومت جو ہے وہ تعاون کرے گی, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بڑے لیول پہ خراب ہوئی ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان, ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.